لوگ کہتے ہیں شادی ایک حسین خواب ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اگر خواب میں ہی چڑیل آ جائے تو کیا کرے۔ دوستوں، مذاق سے ہٹ کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی غصے میں چڑیل بن جاتی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، مبارک ہو، کیونکہ میری والی اصلی میں چڑیل ہے۔ الٹے پیر ہوا میں اڑنا اور رات کو خون پینا۔ اوکے، خون نہیں پیتی پر میرا خون ضرور جلاتی ہے۔ آج میں آپ کو اپنی شادی کی وہ سچائی بتانے والا ہوں جو اگر میری بیوی نے سن لی تو شاید یہ میری آخری ویڈیو ہوگی۔ کہانی شروع ہوتی ہے 6 مہینے پہلے۔ پہلی بار جب اسے دیکھا تو لگا کہ بس جنت سے کوئی حور اتر آئی ہے۔ پلکیں جھکی ہوئی، آواز اتنی دھیمی کہ کان لگا کر سننا پڑے۔ گھر والے خوش، میں خوش، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جو جنت سے اتری ہے وہ دراصل پچھلے جنم میں کسی بھوت بنگلے میں رہتی تھی۔ شادی کے اگلے ہی دن ٹوئسٹ آیا۔ میں صبح اٹھا تو بیوی روم میں ہی نہیں تھی۔ میں کچن میں گیا، وہاں جو میں نے دیکھا میری روح فنا ہو گئی۔ بیوی کچن کے کاؤنٹر پر کھڑی نہیں تھی، وہ ہوا میں 2 فٹ اوپر اڑ رہی تھی اور بنا ہاتھ لگائے چائے کا چمچ خود بخود گھوم رہا تھا۔ اب بندے کی نئی نئی شادی ہو، وہ ڈر کے بھاگے یا بیوی کو گڈ مارننگ بولے؟ میں نے ڈر کے مارے ہنسی دی اور کہا یوگا بہت اچھا کرتی ہیں۔ وہ مسکرائی اور بولی یوگا نہیں ہے جی، یہ تو ہمارے خاندان کی پرانی رسم ہے۔ لیکن اصلی مصیبت ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اس دن خود کو بار بار سمجھا رہا تھا، شاید آنکھوں کا دھوکا تھا، لیکن دوستوں، دھوکا میری آنکھوں نے نہیں، میری زندگی نے دیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں چپ چاپ آبزرو کروں گا۔ اگلی صبح میں نے جان بوجھ کر کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ کر دیکھنا شروع کیا۔ بیوی آئی، فریج کھولا اور بنا ہاتھ لگائے فریج کا دروازہ خود بند ہو گیا۔ پھر اس نے چائے کا کپ اٹھایا، کپ سیدھا اس کے ہاتھ میں نہیں آیا، خود ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ میں چپ چاپ واپس روم میں گیا اور کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ کبھی کبھی سچ جاننے سے بہتر ہوتا ہے دوبارہ سو جانا۔ میں نے سوچا نہیں، اب کسی بابا سے ملنا ہی پڑے گا۔ اگلے دن آفس جانے کا بہانہ بنایا اور سیدھا ایک مشہور بابا کے پاس پہنچ گیا۔ اپنی پوری کہانی سنائی۔ بیٹا چلو میں سب ٹھیک کر دیتا ہوں۔ مجھے لگا آج میری پرابلم ختم۔ ہم دونوں گھر آئے۔ بابا جی نے جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، میری بیوی کچن سے چائے لے کر آئی۔ دونوں کی نظریں ملی اور اچانک بابا جی دھیرے سے میرے پاس آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے بیٹا اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ میں بولا مطلب؟ بابا جی بولے میں چلتا ہوں۔ میں بولا پر آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بابا جی بولے اسی لیے تو زندہ جا رہا ہوں۔ اور وہ اتنی تیز بھاگے کہ اپنی چپل بھی میرے گھر پر چھوڑ گئے۔ اس دن مجھے سمجھ آ گیا اب میری مدد انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن اتنی سب عجیب چیزوں کے بعد بھی میری بیوی میرے ساتھ بہت نارمل بیہیو کرتی تھی، میرا خیال رکھتی۔ میں کنفیوز ہو گیا، اگر یہ چڑیل ہے تو پھر اتنی اچھی کیوں ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب مجھے کچھ دن بعد ملا اور اس جواب نے میری روح تک ہلا دی۔ لیکن کہانی میں سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب کل رات ہماری ساس یعنی میری پیاری ساس گھر میں آئی۔ مجھے لگا شاید ساس کو دیکھ کر یہ سیدھی ہو جائے، لیکن دوستوں ٹوئسٹ چیک کریں۔ کل رات 2 بجے میری آنکھ کھلی، کچن سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں گیا، وہاں میری بیوی اور میری ساس دونوں ہوا میں الٹے لٹکے ہوئے تھے اور پلاننگ کر رہی تھی۔ ساس بول رہی تھی بیٹی داماد کا جگر کب نکالنا ہے؟ اور میری بیوی نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ بیوی بولی امی ابھی نہیں، پہلے اس کے یوٹیوب چینل پر 1 ملین سبسکرائبرز ہو جائیں پھر اس کا جگر نکالیں گے، ابھی تو اس کی ویڈیو پر ویوز ہی نہیں آتے۔ تو دوستو میری جان اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری بیوی کو غصہ آ جائے گا، اور یقین مانو جب اسے غصہ آتا ہے وہ میری ویڈیو دیکھنے والوں کے گھر بھی آتی ہے۔ سنو جی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھاگو وہ آ گئی، سبسکرائب کر دینا پلیز۔